مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضاعی بہن تھی اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت اور سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، عن قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا
اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے، چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہے، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بن گیا۔
آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔